بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کویسچن نمبر 303 ہے واٹ از ایجوکیشنل ریسرچ؟ ایجوکیشنل ریسرچ بیسیکلی ایک ایسا سسٹمیٹک پروسیس ہے۔ ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی پرابلم کے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا، کسی نیو نالج کو جنریٹ کرنا، ڈیولپ کرنا، یا ایگزسٹنگ نالج کو کریکٹ کرنا۔ یہ تین بیسیکلی ریسرچ کی ڈیفینیشن بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے۔ یہ ریسرچ کے آبجیکٹیوز یہی تین ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ یہی تینوں چیزیں آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ سمپل وے میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے: سسٹمیٹک ایکٹیویٹی process analysis or investigation to find solution of an educational problem by using scientific method۔ کسی بھی ایجوکیشنل پرابلم کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ اس کا سلوشن نکالنا، اس کو سولو کرنا ایک سسٹمیٹک انداز میں ایجوکیشنل ریسرچ کہلاتا ہے۔ یہ ایجوکیشنل ریسرچ کی ڈیفینیشن ہے۔ آگے اس کی ٹائپس وغیرہ وہ آپ پھر دیکھ لیں گے۔ زون آف ایجوکیشن کا جو پیج نمبر بک کا 131 ہے، اس پہ آپ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جو 3rd ایڈیشن ہے اس میں۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا اسٹیپس فار سائنٹیفک میتھڈ؟ سائنٹیفک میتھڈ کے اسٹیپس کون سے ہوتے؟ اکارڈنگ ٹو جوہن ڈیوی، جو سائنٹیفک میتھڈ ہے از اے سسٹمیٹک کنٹرول امپیریکل اینڈ کریٹیکل انویسٹیگیشن آف a hypothetical proposition about supposed relation among natural phenomena۔ یہ ویسے ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو جوہن ڈیوی۔ یہ ہمارا اصل کویسچن یہ ہے، آپ ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سسٹمیٹک کنٹرول امپیریکل اینڈ کریٹیکل انویسٹیگیشن آف hypothetical proposition about supposed relation among natural phenomena۔ ہم ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں، اس ہائپوتھسس کو ایک سسٹمیٹک کنٹرول امپیریکل اور کریٹیکلی اس ہائپوتھسس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ ہائپوتھسس کیا ہوتی ہے؟ ایک سپوزیشن، جو ہم کسی بھی چیز، کسی بھی فینومینا کے بارے میں گیس کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے، پھر ہم اس کا جو سلوشن ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو جوہن ڈیوی، آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ فارمولیشن آف ہائپوتھسس بنانا یہ سیکنڈ ہے۔ پھر اس ہائپوتھسس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، کلیکشن آف ڈیٹا، یہ 3rd اسٹیپ ہے۔ پھر ڈرائنگ کنکلوژن، یہ 4th اسٹیپ ہے، اس پہ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔ اینڈ 5th ون اینڈ لاسٹ ون از کنفرمیشن اینڈ ڈس کنفرمیشن آف ہائپوتھسس۔ تو یہ 5 اسٹیپس ہیں اکارڈنگ ٹو جوہن ڈیوی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا ہے واٹ از کلاس روم ریسرچ؟ ایکشن ریسرچ کو ہم کلاس روم ریسرچ کہتے ہیں، اس کو سائیکلیکل ریسرچ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کلاس روم کے اندر جو پرابلمس ایک ٹیچرز کو آتے ہیں تو اس کا جو سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا سسٹمیٹکلی، سائنٹیفکلی، یہ ایکشن ریسرچ کہلاتا ہے۔ کنڈکٹیڈ ٹو ریزالو امیڈیٹ لوکل اور کلاس روم پرابلم، کلاس روم کے اندر یہ ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ ٹیچر اس میں ریسرچر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ امیڈیٹ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، فوری طور پر۔ ڈی سینٹرلائز ہے، چونکہ یہ فوری طور پر کسی پرابلم کا سلوشن ہم نے نکالنا ہوتا ہے تو اس کی کوالٹی پور ہوتی ہے اور نان ایپلیکیبل ہے، یعنی ہم اس کو جنرلائز دوسری سچویشن میں نارملی نہیں کر سکتے۔ یہ سائیکلیکل ہے کیونکہ اس کا پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر ایک پرابلم کا سلوشن ہمیں ایک دفعہ نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملٹیپل ٹائم جو ہے اس کو ڈفرینٹ وے میں اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلیکل، یعنی یہ اپنے سٹیپس کیا کرتے ہیں؟ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور سوال آگے آئے گا کہ وائی وی کال ایکشن ریسرچ اے سائیکلیکل ریسرچ؟ اس کو ہم سائیکلیکل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ کلاس روم میں ٹیچر نے ایک پرابلم کا سلوشن جو اس کے ذہن میں آیا کہ ایسے ہی ہوگا تو اس پہ اس نے انویسٹیگیٹ کیا اور ہو سکتا ہے اس کا سلوشن نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگین اینڈ اگین ٹرائی کرتا ہے کہ میں نے ان ایشوز کو ریزولو کرنا ہے ایٹ دا اینڈ۔ تو یہ بیسیکلی سائیکلیکل پروسیس ہوتا ہے، اس لیے ایکشن ریسرچ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائیکلیکل ریسرچ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے وائی کاؤنسلنگ از امپورٹنٹ؟ کاؤنسلنگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بچے کو پرابلم ہے، کوئی بھی اس کا میڈیکل ایشو ہے یا اس کو کوئی لرننگ میں ڈیفیکلٹیز ہیں، تو ایک ٹیچر جو ہے انڈیویجولی، ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ فیس ٹو فیس سچویشن میں
اس کے پرابلم کا اس کو سلوشن بتاتا ہے. یہ اس کی کونسلنگ ہوتی ہے. یعنی کسی بھی بچے کو کوئی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن بتانا ٹیچنگ انوائرمنٹ میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ کونسلنگ. ایک ٹیچر کو ایک ہیڈ ٹیچر بھی کونسلنگ کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہے ہیں. اٹ پرووائڈز اے ٹول اینڈ انسائٹ ٹو مینیج مینٹل ہیلتھ ایشوز سچ ایز اینگزائٹی ڈپریشن. کاؤنسلنگ میں جو ایک انڈیویجول کے پرسنل سوشل جس طرح کے بھی اس کو کوگنیٹیو مینٹل فزیکل جو بھی پرابلمس ہیں سائیکولوجیکل بیہیورل لرننگ جو جس قسم کے اس کے ایشوز ہیں تو اس کا سلوشن اسے مل جاتا ہے. کاؤنسلنگ میک اسٹوڈنٹ مور اویئر اباؤٹ دیئر چوائسیز اینڈ گولز. جب ٹیچر جو ہے ان کو بتا رہا ہوتا ہے بچوں کو تو اوبویسلی وہ اویئر ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس یہ آپشن یا چوائسیز اویلیبل ہیں اپنے پرابلمس کے سلوشنس کے لیے یا اپنے گولز کے اچیومنٹ کے. لازمی نہیں ہے کہ کاؤنسلنگ صرف پرابلم کے سلوشن کے لیے دی جائے. یہ یعنی اس کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتا ہے اس کو رہنمائی چاہیے وہ آپ کی, ٹھیک ہے, وہ کسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی چوائسیز کے بارے میں پریشان ہے تو آپ اس کو چوائسیز بھی دے سکتے ہیں. اٹ ہیلپس ٹو سالو دیئر پرابلم. اٹ میکس دیم ایبل ٹو ایڈجسٹ انوائرمنٹ. اٹ میک دیم ایبل ٹو چوز بیسٹ آپشن. اٹ پرووائڈ بیسٹ پاسبل سولوشن آف اے پرابلم. اٹ پروموٹ ریزیلینس پاور سیلف اسٹیم اینڈ کمیونیکیشن. اٹ ہیلپس ان ایجوکیشنل ٹاسک اور ورک. تو یہ سارے جو ہے ریزیلینس کہتے ہیں ایک انڈیویجول کا کہ جب مشکل وقت آتی ہے نا تو اس مشکل وقت میں وہ جو ہے پرابلمس کو فیس کرے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ریزیلینس ہوتی ہے. وٹ ول یو ڈو فار ڈپریس اسٹوڈنٹ. ڈپریشن کاز فیلنگز آف سیڈنس اینڈ آر لاس آف انٹرسٹ ان ایکٹیویٹیز you once enjoyed. First of all, trying to find reason, engaging child in some exercises or in sport activities, providing additional support, contacting with the parents, making activities enjoyable for him, advising parents. It provide healthy food, providing healthy foods to the child, motivating the child, removing تھنگز وچ فرسٹریٹ ہم. تو پیرنٹس سے کانٹیکٹ کرنا, اس کو ہیلدی فوڈ دینا, اس کو ایکٹیویٹیز میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا, بچے کو موٹیویٹ کرنا. وہ چیزیں جو انگزائٹی یا ڈپریشن کا باعث بن رہی ہیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا, یعنی اس کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا, پیرنٹس اور کو انفارم کرنا تاکہ وہ گھر پہ بھی اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے اندر بھی اس بچے کو اسپیشلی فوکس کرنا. ایک ڈپریسڈ بچے کو ایک ٹیچر اس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے. واٹ از جی پی اے گریڈ پوائنٹ ایوریج. واٹ آر ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل. ویریبل کس کو کہتے ہیں؟ اینی فینومینا, کوئی بھی ایسا فینومینا جو کنٹینیوسلی کیا ہو رہا ہو, چینج ہو رہا ہو, از کالڈ از ناؤن ایز ویریبل. تو ویریبل کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل اور دوسرا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل. جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہمارے آؤٹ کمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمارا کاز, اسٹیمولس یا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں, پھر آپ کو ان کا فرق سمجھ بہتر طریقے سے لگ جائے گا. سب سے پہلے جب ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو فرض کریں کہ ہم اپنی کلاس میں پہلے وائٹ بورڈ یوز کر رہے تھے, بلیک بورڈ یوز کر رہے تھے, اب ہم وائٹ بورڈ پہ آتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک وائٹ بورڈ کا بچے کی لرننگ کے اوپر کتنا اثر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. اس طرح آئی سی ٹی, آپ ملٹی میڈیا فرض کریں, چلیں تھوڑا سا اس کو مزید ماڈرنائز کر لیتے ہیں. ملٹی میڈیا کا کیا امپیکٹ ہے بچے کی لرننگ کے اوپر, ٹھیک ہے, یا اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, صرف ہم ملٹی میڈیا سے ہی پڑھائیں. تو ہم لرننگ کی بات کر لیتے ہیں کہ لرننگ کتنی جو ہے وہ اس کے لرننگ کے اوپر کیا امپیکٹس ہیں ملٹی میڈیا کے استعمال کے. اب یہاں پہ ایک چیز ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کا اثر دوسری چیز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ملٹی میڈیا جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے؟ اس کی بچے کی لرننگ ہے, اس کے ریزلٹس یا آؤٹ کمز ہیں, ٹھیک ہے. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہوتا ہے؟ اٹ از اے کنڈیشن اور کریکٹرسٹکس دیٹ ریسرچر ہمسیلف مینیپولیٹ اور کنٹرول ٹو فائنڈ اٹس افیکٹ آن دا فینومینا ٹو بی آبزروڈ, جیسے ریوارڈ, پنشمنٹ, یا جیسے میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دی ہے ملٹی میڈیا کا استعمال. اس کو کاز, اسٹیمولس, ٹریٹمنٹ, اینٹیسیڈنٹ, ایکسپیریمنٹل اور پریڈکٹیو ویریبل بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے اس کے نام ہیں. اب اس میں ریسرچر مینیپولیٹ کرتے ہیں. مینیپولیٹ کرنے کا مطلب اس کو کم یا زیادہ کرتا ہے,
ٹھیک ہے. اب کلاس میں وہ 2 گروپ بنا لیتا ہے, ایک گروپ کو ملٹی میڈیا سے پڑھائے گا, ایک کو نہیں پڑھائے گا, تو یہ مینیپولیشن کہلاتی ہے. کسی چیز کو کہیں پہ زیادہ استعمال کرنا, کم استعمال کرنا, استعمال نہ کرنا, یہ مینیپولیشن کہلاتا ہے. تو ریسرچر خود اس کو کم زیادہ استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, یہ مینیپولیشن کے اندر آتا ہے. اب جو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں, اٹ از اے کنڈیشن اور کریکٹرسٹکس دیٹ اکر بیکاز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. اب اس ملٹی میڈیا کے استعمال سے بچے کی جو لرننگ ہے اس پہ کیا اثرات اس پہ نمودار ہوئے ہیں, کیا ریزلٹس آئے ہیں. تو یہ ہماری لرننگ جو ہے یہاں پہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگی. اس کو افیکٹ, رسپانس, آؤٹ کم, پریسیڈنٹ یا بیہیویئرل ویریبل کہا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. وچ فلاسفی ڈو یو لائک مور؟ اسلامک فلاسفی بیکاز اٹ انکمپیسز آل ادر فلاسفیز. آپ اس کا پیج نمبر 129 پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا جواب ہے, آپ اپنا جواب کوئی بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ فرض کریں آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں, تو آپ اس پہ اسٹرانگ ایویڈنسز دیں, بھائی آئیڈیالزم کو میں اس لیے لائک کرتا ہوں. یہ آپ سے اوپینین پوچھی گئی ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا وہی جواب آپ دیں جو ہے سب سے بیسٹ ہے, لازمی نہیں. آپ کی پسند اپنی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے پاس جسٹیفیکیشن. آپ پریگمیٹزم کی بات کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس کی بات اگر کرتے ہیں, فرض کریں پروگریسیوزم کی اگر آپ بات کرتے ہیں, جو بھی فلاسفی, جس فلاسفی کی آپ بات کرتے ہیں, تو یہ اس کے آپ کو جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. نیکسٹ کویسچن ہے, وائی وی یوز پائلٹ ٹیسٹنگ. پائلٹ ٹیسٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پروگرام ہے, اس کو ہم لارج اسکیل پہ اپلائی کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, اسمال اسکیل پہ اپلائی کر کے اس کی ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں, اس کی ایکوریسی چیک کرتے ہیں, اس کی آبجیکٹیوٹی چیک کرتے ہیں. تو یہ جو اسمال اسکیل پر ایک پروجیکٹ کی اپلیکیشن ہے, اس کو لارج اسکیل پر لانچ کرنے سے پہلے تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ پائلٹ ٹیسٹنگ کہلاتی ہے. ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہم اس کی افیکٹونیس کو, اس کی ویلیڈیٹی کو, یا آبجیکٹیوٹی کو چیک کرنے کے لیے, ایکوریسی کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اسمال اسکیل پر اپلائی کر دیتے ہیں, اس کے ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں. اگر تو وہ افیکٹو ہیں, اگر تو وہ ویلڈ ہیں, اگر تو ان کے ریزلٹس یا کانسیکوینسز صحیح آتے ہیں, پھر ہم اس کو لارج اسکیل پہ اپلائی کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو لارج اسکیل پہ اپلائی کر دیں, ہو سکتا ہے وہ فیل ہو جائے, تو پھر زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اسمال اسکیل پر اس کو اپلائی کر دیتے ہیں, پھر لارج اسکیل پہ اپلائی کریں گے. اسی اسکول جب پاکستان میں اسٹیبلش کیے گئے نا, تو سب سے پہلے پھر ٹوبر ٹیک سنگھ میں جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے کافی سارے اسکولز, ڈی جی خان میں, اس طرح رینڈملی کچھ اضلاع میں. تو وہاں پہ بچوں کی لرننگ دیکھی گئی, ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو آبزرو کیا گیا. جب ریزلٹ کانسیکوینسز اس کے پازیٹیو آئے, تو اب پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایسی اسکول اسٹیبلش کر دیے گئے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ از کنورجنٹ اینڈ ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی. کنورج کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے مرکوز کرنا, جبکہ ڈائیورج کرنا, ڈائیورج جو ہے یہ سپریڈ سے ریلیٹڈ ٹرم ہے. کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی یہ دو امپورٹنٹ ٹائپس ہیں ویلیڈیٹی کی. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹائپ ہے ویلیڈیٹی کی, کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی. کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی کہتے ہیں کہ جو ایک ہائپوتھیٹیکل, یعنی ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کسی بھی ٹیسٹ سے, تو وہ جو ہائپوتھیٹیکل یا تھیوریٹیکل جو ایک تھیم یا ٹریٹ ایک ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ٹیسٹ کے اندر, جو کہ ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے, ہم جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بناتے ہیں, تو وہ اس کو ہم کنسٹرکٹ کہتے ہیں کہ ہائپوتھیٹیکل ٹریٹ یا تھیوریٹیکل جو میئر اس میں ہوتی ہے ایک ٹیسٹ کے اندر, تو جو ایک تھیم ہم میئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کنسٹرکٹ کہلاتا ہے, کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہلاتا ہے. Extent to which a test reflects to measure of a hypothesized trait, or it is checked what should exist in test theoretically. Does test measure the construct that is intended to measure it established through logical analysis. یہ تو کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہوگی. اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کنورجنٹ اور ایک ہوتی ہے ڈائیورجنٹ. جب ہمارا جو ٹیسٹ ہے اس کے جو ڈفرینٹ آئٹمز ہیں وہ میئر کر رہے ہوں صرف ایک جو کنسٹرکٹ کو, تو اس کو ہم کہتے ہیں کنورجنٹ ویلیڈیٹی. جب ہمارا جو آئٹمز ہیں, یہ ٹیسٹ ہے, یہ ڈفرینٹ کنسیپٹ کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ میئر کر رہا ہو, صرف ایک کو میئر نہ کر رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہمارا ہے, نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از مینٹورنگ اینڈ لوپنگ.
سب سے پہلے ہم لوپنگ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ایک ٹیچر ایک ہی کلاس کو کافی سارے سال پڑھاتا ہے, یعنی اگین سیم کلاس کو پڑھاتا ہے, تو یہ لوپنگ کہلاتی ہے. ٹیچنگ سیم کلاس فار مور دین 1 year از ناؤن ایز لوپنگ. جیسے ہمارے یہاں پرائمری لیول پہ ایک ٹیچر ایک کلاس کو پڑھاتا ہے, دوسری میں, پھر جو ہے وہ تیسری میں, پھر چوتھی میں, پھر پانچویں میں, تو سیم جو کلاس ہے اس کو ٹیچر کیا کر رہا ہے, ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ پڑھا رہا ہے, تو یہ لوپنگ کہلاتی ہے. دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے مینٹورنگ. مینٹور کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈ کو کہتے ہیں, ٹیچر کو کہتے ہیں. تو مینٹورنگ ایسا ایک پروسیس ہے دوسرے انڈیویجولس کو ایجوکیٹ یا ٹرین کرنے کا, جس میں ایک سینئر ممبر ایک ایسا انڈیویجول جس کے پاس زیادہ نالج اور ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ اپنے سے لیس ایکسپیرینس انڈیویجول کو گائیڈ کرتا ہے یا ٹرین کرتا ہے, تو یہ مینٹورنگ کہلاتی ہے. دا پروسیس ان وچ اے سینئر ٹیچر گائیڈز اے جونیئر ٹیچر فار امپروومنٹ, تو یہ مینٹورنگ کہلاتی ہے. مینٹورنگ میں بیسیکلی یہ جو کی جاتی ہے تو نارملی جو ایج اور کوالیفیکیشن آلموسٹ سیم ہوتی ہے, لیکن ایک انڈیویجول کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے اس ایکسپیرینس یا اپنے اس ٹریننگ کی بیس پہ جو لیس ایکسپیرینس انڈیویجول ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, تو یہ مینٹورنگ کہلاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از جنرلائزیشن, ریپلیکیشن, کنٹرول اینڈ بائسنس. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے ریسرچ. زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن پیج 150 پہ یہ موجود ہیں سارے. کنٹرول, ریموونگ اور مینیمائزنگ دا افیکٹس آف irrelevant اور ایکسٹرینیس ویریبل. یعنی کنٹرول کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسٹڈی میں کسی بھی irrelevant یا ایکسٹرینیس ویریبل کے افیکٹس کو یا تو ٹوٹلی ریموو کر دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, منیمائز کر دیتے ہیں. چونکہ ہماری اسٹڈی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کس چیز کے اوپر, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کا افیکٹ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ تمام ویریبل جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے علاوہ ہوتے ہیں جو ہماری اسٹڈی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا افیکٹ نہ ہو ہماری اسٹڈی کے اوپر, تو اس کو کنٹرول کہتے ہیں. ریموول اور مینیمائزنگ دا افیکٹس آف irrelevant اور ایکسٹرینیس ویریبل از ناؤن ایز control. Randomization process in which every number of population has equal chance of selection. رینڈمائزیشن سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ رینڈمائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ رینڈمائزیشن کہتے ہیں اس کو جو کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ بنا کے ایکسٹرینیس ویریبل کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ رینڈمائزیشن بھی اس کی ٹیکنیک ہو سکتی ہے. رینڈمائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب ہماری پاپولیشن میں جتنے بھی ممبر ہیں ان سب کے پاس ایکول چانسز ہوں سلیکشن کے, تو اس کو رینڈمائزیشن کہتے ہیں. دین نیکسٹ ہے ریپلیکیشن. ریپلیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم لارج اسکیل پر ایک ہی ایکسپیریمنٹ کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, اپنی پاپولیشن کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں یا اپنے سیمپل کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور ہر گروپ پہ الگ الگ کیا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ پورے سیمپل پہ ہم ایک ہی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ہم سیمپل کو ڈیوائڈ کر دیں گے اور ہر جو سیمپل ہے اس کے اوپر سیمپل کا جو سب ہم نے گروپ سلیکٹ کیا اس کے اوپر الگ الگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تو یہ ریپلیکیشن کہلاتا ہے. کنڈکٹ آف نمبر آف اسمال ایکسپیریمنٹ ریدر دین ون ایکسپیریمنٹ آن لارج اسکیل. ڈفرنٹ اسمال ایکسپیریمنٹ آر پرفارمڈ بائی ڈیوائڈنگ دا سیمپل انٹو کنٹرول گروپ اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ. دین ہے بائسنس. بائسنس کہتے ہیں اسٹیٹ آف بینگ بائسڈ اور پارشل. یعنی جب آپ سیمپل کی سلیکشن کر رہے ہوں تو جو ریسرچر ہے وہ کیا کرے, وہ سیمپل کی سلیکشن کے دوران جو سیمپل ہے وہ رینڈملی نہ کرے بلکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہو, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بائسنس کہتے ہیں. اسی طرح جب ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہو تو ڈیٹا کلیکشن میں بھی وہ بائسڈ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہسٹوریکل ریسرچ ہے, تو ہسٹوریکل ریسرچ میں بھی جب وہ کوئی ہسٹری لکھ رہا ہے, کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہا ہے, تو اس وقت بھی وہ کسی کی سائڈ لے رہا ہو تو یہ بھی بائسنس کہلاتی ہے. دا اسٹیٹ آف بینگ بائسڈ اور پارشل اباؤٹ سیمپل سلیکشن یا باقی جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا. دین ہے جنرلائزیشن. جب ہم ایک سیمپل سے ڈیٹا لیتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ہم کیا کر دیتے ہیں, لارجر لیول پہ ہم کیا کر دیتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں. یعنی سیمپل سے ڈیٹا لے اس کو پاپولیشن پہ اپلائی کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے, جنرلائزیشن کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے
وٹ از سیمپل ان ریسرچ، ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. سب سیٹ آف پاپولیشن از ناؤن ایز سیمپل. سیمپلنگ ہم کرتے کیوں ہیں؟ ایز کے لیے، ریسرچ ہماری آسان ہو جاتی ہے، انویسٹیگیشن ہمارے لیے تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، اکانومیکل ہوتا ہے. پوری پاپولیشن سے ڈاٹا کلیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے وٹ از ہائپوتھیسس. جی، ہائپوتھیسس از اے پروویژنل اور ٹیمپریری گیس یا اٹ از سپوزیشن اباؤٹ دا ریسرچ پرابلم. یعنی جو ہم ایک ٹیمپریری گیس یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہ ہوگا. فرض کریں اس کی مثال ہے جیسے مثال لیتے ہیں کہ جو ملیریا ہے وہ فرض کریں کس سے پھیلتا ہے؟ مچھر سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں یہ ایک ہم نے ہائپوتھیسس بنا لیا. ابھی یہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ اپروو یا ریجیکٹ نہیں کیا. تو ہم کسی بھی ملیریا پھیل رہا ہے تو ملیریا مچھر کی وجہ سے پھیل رہا ہے، فرض کریں ہم نے یہ ہائپوتھیسس بنا لیا. اب اس ہائپوتھیسس پہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے، پھر اس کو اپروو یا ریجیکٹ کریں گے. تو ہائپوتھیسس از اے پروویژنل ٹیمپریری گیس اباؤٹ آر سپوزیشن اباؤٹ دا ریسرچ پرابلم. اس کے جو ہے وہ سورسز بھی ہوتے ہیں. سورسز آف ہائپوتھیسس یہ جنرل کلچر، سائنٹیفک تھیوری، پرسنل ایکسپیرینس، انالوجیز یعنی سملر ایگزامپلس یہ ہو سکتی ہیں. اس کے ہائپوتھیسس کے کریکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ویریفائیبل اور ٹیسٹیبل ہوتا ہے. یہ کسی بھی ہمارے ریسرچ پرابلم کا سلوشن دیتا ہے. یہ ہمارے لا آف نیچر کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ سائنٹیفک اور اس میں جو لینگویج یوز ہونی چاہیے وہ سائنٹیفک اور ریسرچ کی لینگویج ہونی چاہیے. یہ ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ بھی بتائے اور اس کا اسکوپ بھی لمیٹڈ ہونا چاہیے. یہ ریسرچ ہائپوتھیسس کی اس کے کچھ کریکٹرز تھے. اس کے بعد ہے وٹ از پرپوزیو سیمپل اینڈ وٹ آر اٹس کائنڈز. یہ جو ہے وہ میں نہیں بتا رہا کیونکہ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. میں نے سارے سیمپلز اور ان کی آگے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی پچھلی ایک ویڈیو میں. ہاؤ ول یو امپروو کانفیڈینس ان اسٹوڈنٹ انوالونگ student in pair work or group work using discussion method, cooperative method of teaching, providing opportunities to come in front of class and on whiteboard, promoting student writing on whiteboard, sitting student in front desk, arranging speech and debate competition, motivating student that you can do. یہ سارے کام جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ بچے کو کمپٹیشن میں لے آئیں، اس کو اسپیچ کوئز کمپٹیشن میں لے آئیں، ان کو سپورٹس اور گیم ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. جو بچے شائع ہوں آپ ان کو جو ہے وہ بولنے کا موقع دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کلاس میں بچے کو ریڈنگ الاؤڈ، یعنی ایک بچہ ریڈنگ کرے باقی سارے سنیں. تو اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ اسپیچ کی کمپٹیشن، کویسچن آنسر سیشن، تو آپ جو ہے پریزنٹیشن کلاس کے اندر آپ لیں. یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن سے آپ بچے کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از پیس ایجوکیشن. زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن 49 پیج پہ ہے. ڈائریکٹڈ ٹو دا فل ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ ٹو اسٹرینتھننگ آف دا ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈم. انڈیویجولس کے اندر، لرنرس کے اندر اس طرح کا پوٹینشیل ڈیولپ کرنا کہ وہ کیا کریں، ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومنس کی فنڈامنٹل فریڈم ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کریں، ریسپیکٹ کریں دوسروں کے رائٹس کی اور ان کے فنڈامنٹل فریڈم کی. یہ پیس ایجوکیشن ہے. اٹ پروموٹ انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس اینڈ فرینڈشپ among all nations, racial and religious group, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. UNO کا آرٹیکل 26 ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یہ بھی پیس ایجوکیشن پہ فوکس کرتا ہے. نیکسٹ ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. ریسرچ کی بیسیکلی 3 اپروچز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کوالٹیٹیو ریسرچ، ایک ہوتی ہے کوانٹیٹیو ریسرچ، اور تیسری ہوتی ہے مکس میتھڈ ریسرچ. کوالٹیٹیو ریسرچ اور کوانٹیٹیو ہمارا کویسچن ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ اور انالائز کرتے ہیں، نان نومیریکل ڈیٹا کو، یعنی کیٹاگوریکل ڈیٹا ہوتا ہے جس میں اوپینین وغیرہ بھی آ جاتی ہیں، لوگوں کے اوپینین، کنسیپٹ یا ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں.
Qualitative research relies on data obtained by the researcher from first-hand observation, interview, questionnaire, focus group, participant observation, recording made in natural setting, documents, case studies and artifacts. تو جو qualitative research ہے observation کے اوپر, interviews, questionnaire, focus group یا جو ہے وہ participant observation ان کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہ نان نیومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے. نان نیومیریکل ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ جیسے میل اور فیمیل ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کی جو اوپینینز آتی ہیں, آپ کی کیا اوپینین ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, یس نو کی شکل میں ہم انٹرویو لیتے ہیں, اوپینین لیتے ہیں یا کویسچنر بناتے ہیں. تو اس طرح سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے جس ریسرچ میں, وہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہے. اس میں ٹیکسٹ کی کوالٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ سبجیکٹیو ہوتی ہے, نان اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اس میں یوز کیے جاتے ہیں. یہ انڈکٹیو پروسیس ہوتا ہے, یہ لیس جنرلائزیبل ہے, اس میں سیمپل اسمال ہوتا ہے. یہ ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے. یہ صرف جو ہے ڈیٹا ہمارے کو انٹرپریٹ کرتی, تشریح کرنے کے لیے یوز کرتی ہے, تشریح کرتی ہے صرف ہمارے یہ ریسرچ ڈیٹا کی, تھیوری ڈیولپ کرنے کے لیے, اور اس میں ڈیٹا انسٹرکچرڈ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں کوانٹیٹیو ریسرچ کی, تو سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں ہم نومیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کے اوپر جو ٹولز یوز کرتے ہیں وہ بھی اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہوتے ہیں. جبکہ اس میں کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہم اسٹیٹسٹیکل ٹول یوز نہیں کرتے. اس میں ڈیٹا کوانٹیٹیو ہوتا ہے اور آبجیکٹیو ہوتا ہے. اسٹیٹسٹیکل میتھڈ اس میں یوز کیے جاتے ہیں, یہ ڈیڈکٹیو ہے, زیادہ جنرلائزیبل ہے. سیمپل اس میں لارج ہوتا ہے, یہ کنفرمیٹری ہے. میئرمنٹ اس میں کی جاتی ہے, چونکہ میئرمنٹ نیومیریکل سے ریلیٹڈ ٹرم ہے. اس میں ہم ایک تھیوری کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹا اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے. اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی نیومیریکل فارم میں ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. یہ بیسک ڈفرینس تھا. Why people prefer quantitative research in Pakistan? It is more scientific, objective, fast, focused and acceptable. یہ اس کی ایک ریزن ہے. دوسری, the data is easier to analyze. یہ دوسری ریزن ہے. And one can use online survey tools to automate the entire process. یہ بھی ایک تیسری ریزن ہے. Survey and interviews are the most common approaches to gathering quantitative data. Quantitative research produce objective data that can be clearly communicated through statistics and numbers. تو یہ بھی اس کی ریزن ہے. ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل ڈیٹا ہے موسٹلی ہم جو ہے وہ سروے سے, انٹرویو سے ہی کلیکٹ کرتے ہیں, کویسچنیئر سے ہی کلیکٹ کرتے ہیں. کویسچنیئر بھی اس کا امپورٹنٹ ٹول ہے. How we can make better student by formal education. فارمل ایجوکیشن میں ہم بچے کی تعلیم اور تربیت دونوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کو ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں تاکہ ایک تو بچہ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو. اس میں ایک پراپر ٹیچنگ اور لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے, پراپر کلاس روم کے نارمز ہوتے ہیں, ان نارم سے سیکھتا ہے ٹیچر, ایٹیکیٹ سیکھتا ہے اسکول میں, ڈسکشن کے, کمیونیکیشن کے جو نارمز ہیں وہ سیکھتا ہے, گروپ ورک, ٹیم ایکٹیویٹیز میں وہ سوشل ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے, وہ سوسائٹی میں رہنے کے بیسک جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بھی سیکھتا ہے. اس سے بچے کی کوگنیٹیو, افیکٹیو اور سائیکو موٹر تینوں طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر تھنکنگ سکلز, ڈیسیجن میکنگ پاورز, دوسروں کو ریسپیکٹ کرنا, دوسروں کے ساتھ کام کرنا, پیس ایجوکیشن کو سیکھنا, انکلوسیو ایجوکیشن, اس کے سامنے ہوتی ہیں ساری چیزیں. ایکویلٹی اور ایکویٹی کے جو پرنسپل ہیں بچہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم چیزیں بچے کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں فارمل ایجوکیشن کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس اور پولیٹیکل جو ایکسٹریمزم ہے یہ بھی بچے کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہیں. ٹیچر رول ماڈل ہے اور وہ بہت ساری ویلیوز بچے کے اندر اپنے رول ماڈل کے تھرو انکلکیٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ جو ہے واٹ از پازیٹیوزم ان ریسرچ. ڈفرینٹ ریسرچ پیراڈائم ہیں, ان میں ایک ریسرچ پیراڈائم ہے پازیٹیوزم. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, ہم صرف پازیٹیوزم کی بات کریں گے یہاں پہ. پازیٹیوزم, پوسٹ پازیٹیوزم, انٹرپریٹیوزم, پریگمیٹزم, کریٹیکل تھیوری, یہ ڈفرینٹ ریسرچ پیراڈائم ہے. آپ کو زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن میں یہ جو ہے پیج 133 کے اوپر مل جائے گا. بیسیکلی ریسرچ پیراڈائم ہوتے کیا ہیں. اگر ہم ریسرچ پیراڈائم کی بات کریں
تو ریسرچ پیراڈائم جو ہے وہ ہمارے کامن سیٹ آف کامن بلیوز یا ایگریمنٹس ہیں کہ ہم نے اپنی ریسرچ کو یا اپنے پرابلمس کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے، اباؤٹ ہاؤ پرابلم شوڈ بی انڈرسٹوڈ اینڈ ایڈریسڈ. ہم نے اپنے پرابلمس کو سولو کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے بلیوز ہیں جو ریسرچ میں ہم یوز کرتے ہیں. اس کو کامن سیٹ آف کامن بلیوز یا ایگریمنٹس جو کہ ایک ریسرچر کیا کرتا ہے، یوز کرتا ہے کہ کیسے میں نے اپنا جو پرابلم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے اور اس کو ایڈریس یا اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے. تو اس کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، انٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اینڈ میتھڈولوجی. ہم کمپوننٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اب پازیٹیوزم پہ جائیں گے ڈائریکٹ. پازیٹیوزم کو ہم نارمیٹو یا سائنٹیفک پیراڈائم بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کوانٹیٹیو ریسرچ ہے. اس کے نزدیک اسٹیٹس دیٹ فیکچوئل نالج گین تھرو آبزرویشن انکلوڈنگ میجرمنٹ از ٹرسٹ ورتھی. یہ کہتے ہیں کہ صرف وہی نالج جو ہمارے پاس یا ڈیٹا ہمارے پاس جو آتا ہے، فیکچوئل ڈیٹا جو ہم آبزرویشن سے لیتے ہیں اور جو نومیریکل فارم میں ہوتا ہے یعنی کوانٹیٹیو ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ حتمی ہے اور آخری ہے اور ویلڈ یا اتھینٹک ہوتا ہے. پازیٹیوزم میں جو رول آف ریسرچر ہے وہ کیا ہوتا ہے، سمپلی ڈیٹا کلیکٹر ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا کلیکشن اور اس کی انٹرپریٹیشن ایک آبجیکٹیو وے میں کرنا، یہ ریسرچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ریسرچر اس میں آبجیکٹیو انالسٹ ہوتا ہے. وہ جو پرسنل ویلیوز ہوتی ہیں کسی بھی ریسرچ اسٹڈی کی، وہ ان سے خود کو دور رکھتا ہے. اس نے صرف کوانٹیٹیو فوکس کرنا ہے، کوانٹیٹیولی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور اس کی آگے سلوشن دینے ہیں. یہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہے. اس کو لاجیکل پازیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سائنٹیفک میتھڈ یوز ہوتا ہے اور اس میں آبجیکٹیو ریئلٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے واٹ از پروگریسوزم. پروگریسوزم بیسیکلی ایک ہمارے پاس جو ایجوکیشنل فلاسفی جس کے فاؤنڈنگ فادر جوہن ڈیوی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایکسپوننٹ ولیم کلپیٹرک، ولیم جیمز ہیں. اس کی امریکن اوریجینیٹڈ ایک فلاسفی ہے. پروگریسوزم فلاسفی کا جو بیسک بلیو ہے وہ یہ ہے کہ philosophy emphasizes learning by doing and claims that children learn best when they follow their own interests and satisfy their own needs. Center of gravity is child. اس کا دوسرا نام ایکسپیریمنٹلزم، انسٹرومنٹلزم، فنکشنلزم بھی ہے. اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے پریگمیٹزم سے. یہ چونکہ ایجوکیشنل فلاسفی ہے تو ایجوکیشنل فلاسفی کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ بچے کی لرننگ آبجیکٹیوز، کلاس روم کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ڈسپلن کلاس روم کا کیا ہوگا، ٹیچنگ میتھڈز کون سے یوز کیے جائیں گے، بچے کو کس طرح سے کلاس میں اس کے پرابلمس کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لرننگ کو کیسے انہانس کیا جائے گا. یہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ایجوکیشنل فلاسفی کے. تو یہ فلاسفی کہتی ہے کہ وہی لرننگ سب سے بہتر ہے جس میں بچہ لرننگ بائی ڈوئنگ سے سیکھتا ہے، بچہ ایکٹیویٹیز سے سیکھتا ہے اور اس کی جو انٹرسٹ ہیں یا نیڈز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، سیٹسفائی ہوتی ہیں. یہ پروگریسوزم فلاسفی ہے. ان کے نزدیک لرنر جو ہے ان چیزوں سے زیادہ سیکھتا ہے جو اس کی پریکٹیکل یا اس کی پرسنل یا سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اس میں کہا جاتا ہے جو کریکولم ہونا چاہیے وہ بچے کی نیڈ، انٹرسٹ، گروتھ اور ڈیولپمنٹ یعنی اس کی جو لرنر کی ایبلٹیز ہیں ان کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. یہ ٹریڈیشنل سسٹم جو ہے بک ریڈنگ والا، روٹ میمورائزیشن، یہ اس کے اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نالج یا لرننگ پریکٹیکل ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ لائف ایک کنٹینیوس چینجنگ پروسیس ہے. تو بچے کو بھی آپ کیا کریں، اس جو تغیر پذیر دنیا میں اس کو بھی وہی انوائرمنٹ اس کو جو ہے وہی انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیں کلاس روم کے اندر جو کہ آؤٹر ورلڈ کا ہے. تو یہ کلاس روم ڈیموکریسی کے اوپر بھی یہ فلاسفی کیا کرتی ہے، بلیو کرتی ہے. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے واٹ از لیٹنٹ لرننگ. جو ورڈ لیٹنٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈن. ایک انڈیویجول کوئی چیز سیکھ لیتا ہے، اب وہ اس کو اس وقت تک ایکسپوز یا پرفارم نہیں کرے گا جب تک اس کو کوئی کہتا نہیں ہے یا اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا یا اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا ریوارڈ، تب تک وہ اس کو ڈسپلے نہیں کرتا. تو یہ لیٹنٹ لرننگ ہے. یعنی ایک انڈیویجول نے کوئی ٹاسک سیکھ لیا، کوئی انفارمیشن اس نے گین کر لی، اس وقت تک اس کو ڈسپلے نہیں کرے گا جب تک اس کو کوئی ری انفورسمنٹ اس کی نظر نہیں آئے گی، کوئی ریوارڈ نظر نہیں آئے گا یا اس کو کوئی کہے گا نہیں. لیٹنٹ لرننگ refers to the knowledge that only becomes clear when a person has an incentive to display it. Learning takes place without reinforcement. Latent mean hidden. So latent learning essentially means hidden learning. The latent learning psychology definition is it's a type of observational learning that involves a person or animal learning
a behavior but not demonstrating it until there is no reason to do so. جو اس وقت تک اس کو پرفارم نہیں کرے گا جب تک اس کو پرفارم کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. واٹ از ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم؟ ایل ایم ایس ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور بھی یونیورسٹیز اس کو یوز کر رہی ہیں. لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں آن لائن انٹریکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو کورس کنٹینٹ، آپ کو سافٹ فارم میں بکس، آپ کے جو کوئز پروگرام ہیں، آپ کو ویڈیوز آڈیوز شیئر کیے جاتے ہیں آن لائن ایک ویب سائٹ کے تھرو. تو یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہلاتا ہے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم یہ ایل ایم ایس اسٹینڈ فار لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ڈفرنٹ یونیورسٹیز پرووائڈنگ آن لائن انٹریکشن پورٹل ویئر ٹیچر اسائن اسائنمنٹس، learner provide answer. It is also used for online assessment, certification and training. جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایل ایم ایس ہے. واٹ از آپرینٹ کنڈیشننگ اینڈ پروگرام لرننگ؟ آپرینٹ کنڈیشننگ کس کو کہتے ہیں اور پروگرام لرننگ کیا ہوتی ہے؟ بی ایف اسکنر کی جو بیہیویئرزم کی سیکنڈ تھیوری ہے آپرینٹ کنڈیشننگ، یہ بی ایف اسکنر نے پریزنٹ کی تھی آپرینٹ کنڈیشننگ، اور اس کا جو پروگرام لرننگ ہے یہ بھی بی ایف اسکنر نے ہی پریزنٹ کیا تھا. ہم پہلے آپرینٹ کنڈیشننگ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. آپرینٹ کنڈیشننگ ایک ایسی کنڈیشننگ ہے جس میں ہم ایک جو بچے کا رسپانس ہے اس کو ہم ایک سٹیمولس جس کو ہم ریوارڈ کہتے ہیں یا ری انفورسمنٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، تو اس سے بچے کا بیہیویئر انہینس ہوتا ہے. It involves changing of behavior using reinforcement which is given after the desired response. It is also called trial and error learning. یعنی یہ ایک ایسی کنڈیشننگ ہے جس میں ہم ایک بچے کے رسپانس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ری انفورسمنٹ کے ساتھ، اور اس سے اس کے بیہیویئر کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے. یہ جو ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے یہ رسپانس کے بعد دی جاتی ہے، اس لیے اس کو ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ بھی کہا جاتا ہے. پروگرام لرننگ بی ایف اسکنر نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. پروگرام لرننگ بیسیکلی ایک اپلیکیشن، جیسے ہمارے ہاں واٹس ایپ ایک اپلیکیشن ہے، اس طرح کی اپلیکیشن ہے جس میں ایک پروگرام جو ہے وہ بچے کو ٹیچ کرتا ہے، وہی اس کو اسیس کرتا ہے اور وہی اس کو فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے ہمارے بچے کو. تو ایک پروگرام جو ہے وہ فارمولیٹ یا ڈیزائن کر دیا جاتا ہے، اس میں ٹیچنگ کانٹینٹ، اس میں اسیسمنٹ اور فیڈ بیک کے آپشن موجود ہوتے ہیں، تو بچہ اس پروگرام کے تھرو اپنی لرننگ کرتا ہے. یہ پروگرام لرننگ کہلاتی ہے. پروگرام لرننگ میں ایک وقت میں ایک جو اس کو سلائیڈ ہوتی ہے اس کو فریم کہا جاتا ہے. تو ایک فریم میں بچہ ایک ٹاسک سیکھتا ہے، اور اس ٹاسک کو جب وہ سیکھ لیتا ہے اور جب تک وہ اس کا رسپانس نہیں دیتا تب تک جو ہے وہ نیکسٹ فریم یا نیکسٹ پیج جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا. تو پروگرام لرننگ یہ بیہیویئرزم کا جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے، انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، ان کی طرف سے یہ پریزنٹ ہوا ہے، بی ایف اسکنر نے یہ دیا ہے. پروگرام انسٹرکشن یا پروگرام لرننگ اٹ از اے سیکوینس آف انسٹرکشنل مٹیریل موسٹ آف وچ ریکوائر اے رسپانس ٹو بی میڈ بائی کمپلیٹنگ اے بلینک اسپیس ان سینٹینس. یہ ایک اس کی ڈیفینیشن ہے. میتھڈ آف ٹیچنگ ان وچ انفارمیشن to be learned is presented in a discrete units with a correct response to each unit required before the learner may advance to the next unit or question. لرننگ ٹاسک بچوں کو دیا جاتا ہے، جب تک وہ اس ایک ٹاسک کو پورا نہیں کر سکتا تب تک وہ اگلا ٹاسک اس کو سائن پروگرام نہیں کرے گا. انڈیویجولائز اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے، اس میں ٹیچر موجود نہیں ہوتا. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از کنکرنٹ ویلیڈیٹی؟ ٹیسٹ پروڈیوس سملر ریزلٹس ود پریویسلی ہیلڈ ویلڈ ٹیسٹ. جب ایک ٹیسٹ اپنے اسی طرح کے ریزلٹس پروڈیوس کرے جس طرح کے پہلے ایک ویلڈ ٹیسٹ نے ریزلٹ پروڈیوس کیے ہیں تو اس کو کنکرنٹ ویلیڈیٹی کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ کرائٹیرین ویلیڈیٹی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پریڈکٹیو ویلیڈیٹی، ایک ہوتی ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی. کرائٹیرین ہے کہ ٹیسٹ پروڈیوس سیم ریزلٹ ایز پروڈیوس بائی another standardized ٹیسٹ. یہ کرائٹیرین ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہے. اسی طرح اس کی ہوتی ہے ایک ٹائپ ہے پریڈکٹیو اور ایک ہوتی ہے کنکرنٹ. پریڈکٹیو میں یہ دیکھا جاتا ہے ایکسٹینٹ ٹو وچ اے ٹیسٹ کین پریڈکٹ دا فیوچر پرفارمنس آف دا اسٹوڈنٹ. ایک ٹیسٹ کی بیس پہ بچے کی فیوچر پرفارمنس پریڈکٹ کی جانا یہ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہے. اور ایک ٹیسٹ جو اپنے سے پہلے کنڈکٹ کیے گئے سملر ویلڈ ٹیسٹ کے جیسے یعنی سملر ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے تو یہ کنکرنٹ ویلیڈیٹی کہلاتی ہے.
نیکسٹ ہے واٹ از ریپو. ریپو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس کو ریپو کہا جاتا ہے. یہ فرینڈلی ہونا چاہیے, سپورٹیو ہونا چاہیے, ہیلتھی ہونا چاہیے. ہر اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی اٹینشن ریکوائر ہوتی ہے. ہر بچہ چاہتا ہے کہ ٹیچر میرے ساتھ توجہ کرے, مجھ سے کمیونیکیٹ کرے. تو ہر بچے کو ٹیچر کو فوکس کرنا چاہیے. اٹ از امپورٹنٹ فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ. یہ موٹیویشن اینڈ کاؤنسلنگ, ان چاروں چیزوں کے لیے, ٹیچنگ کے لیے, لرننگ کے لیے, موٹیویشن اور کاؤنسلنگ کے لیے ریپو بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. جب تک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک اسٹرانگ پازیٹیو سپورٹیو ریلیشن شپ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ افیکٹو نہیں ہو سکتی. واٹ از CAI. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کو CAI کہا جاتا ہے. وہ جب انسٹرکشن ہم کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, تو یہ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کہلاتی ہے. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کے ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیوٹوریل موڈ ہے, اور اس کے بعد ڈرل موڈ ہے, پھر سیمولیشن موڈ ہے, پھر گیمز ہوتی ہیں. تو جو ٹیوٹوریل موڈ ہوتا ہے اس میں جو کمپیوٹر کا پروگرام ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پریزنٹیشن دیتا ہے. جیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر, تو اس طرح ٹیوٹوریل موڈ جو ہے اس میں پریزنٹیشن یا انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے اس کمپیوٹر کی مدد سے لرنرز کو. دوسرا ڈرل اینڈ پریکٹس. اس میں کمپیوٹر کے اوپر بچے کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا وہ اس کو پریکٹس بھی کر سکیں. تیسرا ہے سیمولیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ جو ایک ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے نا, تو اس کو ایک آرٹیفیشیل وے میں پریزنٹ کیا جاتا ہے سیمولیشن میں, تاکہ بچہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکے. جیسے کارٹون ہم بناتے ہیں اس طرح کا, تو جیسے فوٹو سینسز ہے نا, تو اس کا پروسیس دکھایا جائے گا سیمولیشن میں کہ کیسے فوٹو سینسز ہوتی ہے سافٹ ویئر کی مدد سے. پھر ہے گیمز. اس میں بچے جو ہے وہ گیمز کھیلتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے, کمپیوٹر کے اوپر. اس سے کمپٹیشن کا جو ہے ایک مائنڈ بنتا ہے بچے کے اندر. ڈسکوری. بچے کو ڈفرینٹ ویب سائٹ اور سورسز کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے, وہ اپنا نالج ڈسکور کرتا ہے, پرابلمس کے سلوشن نکالتا ہے. یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ موڈز ہیں ٹیوٹوریل, ڈرل اینڈ پریکٹس, سیمولیشن, گیمز, ڈسکوری اینڈ پرابلم سالونگ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کے. سیلف لرننگ ٹیکنیک یوزلی آف لائن اور آن لائن انوالونگ انٹریکشن آف اسٹوڈنٹ with program instructional material. Computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. Combination of text, graphics, sounds and videos in enhancing the learning process. تو یہ ساری چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو بھی آج کی ڈیٹ میں اپلوڈ ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام.